الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی پیاری فضیلت ہمیں خود عطا فرماتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ نبی پاک کی سوا تو کوئی نہیں ہے نا، آقا ہی نے کام آنا ہے، انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے، انہوں نے ہی پیاسوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلانا ہے، انہوں نے ہی پل صراط سے پار لگانا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ مشکلیں بڑی ہیں، مگر ہر جگہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کام آنا ہے۔ فرماتے پیاس بڑی ہوگی مگر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ آئیے مل کر با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو جو آپ کے مقدر میں نا وہ آپ کے گھر تک پہنچے گا۔ آپ صبر تو کریں، سچ بولیں، دھوکہ نہ دیں، حلال کا ذہن رکھیں۔ اور سبحان اللہ، حلال روزی کدھر پہنچاتی ہے انسان کو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی پاک سے ایک سوال کیا۔ سوال سنیے گا، شاید یہ آپ سب کے دل کا سوال ہوگا۔ عرض کرتے ہیں حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ واٹ از دا میننگ آف مستجاب الدعوات؟ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے کہ جو دعا کرے وہ دعا قبول ہو جائے۔ آپ سارے بھی بننا چاہتے ہیں نا؟ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد اتنے روزے رکھو، اتنے سجدے کرو، اتنے مجاہدات کرو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نہیں، نبی پاک نے ایک جملے میں جواب دے دیا۔ فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ دیٹس اٹ۔ روزی سچی، غذا پکی، حلال۔ اللہ کے بندے کس طرح اللہ پر بھروسہ کرتے اور اپنے بچوں کو بھی توکل سکھاتے تھے۔ آج تو ہم نے اپنے بچوں کی بھی ٹریننگ کی، بیٹا دیکھ پیسہ ہوگا تو کامیاب ہوگا، دنیا میں پیسے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو، اپنے جونیئرز کو یہ ٹرین کرتے ہیں نا تو خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج کوئی کسی کو قرضہ نہیں دیتا ہے، قرضے پہ بھی سود لینا ہے، یار پیسے پہ پیسہ ملے گا تو دوں گا، کیونکہ رحم دلی ختم ہو گئی نا۔ پلیز اپنی سوچ کے محور کو بدلیے، اپنی لائف میں آج سے یہ چینج لائیے۔ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، کچھ ایسا کر کے جائیے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ کریم ہم سے راضی ہو۔ آج ہم میں سے بہت سو کا پرابلم یہ ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت کچھ دیا ہے، مگر ہمارے پاس جو نہیں ہے نا ہم اس کی ٹینشن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جو ہے اس پر انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ ہم کسی کے گھر جائیں تو اپنا گھر چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے۔ ارے یہ جو ریس ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ارے اللہ نے تو تمہیں دیا، اس پر انجوائے کب کرو گے؟ اس پر شکر کب ادا کرو گے؟ جس دن یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو میرے پاس ہے وہ میرا ہے اور وہ کروڑوں سے زیادہ ہے۔ ہم گھر میں تو رہتے ہیں، لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ ارے جھونپڑی میں رہنے والا بندہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ بندے تو روڈوں پہ سو رہے ہیں، نالیاں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کو طرح طرح کی بیماریاں ہیں۔ خدا را شکر ادا کرنے والے بنو، ورنہ لائف کی انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی۔ مائنڈ سیٹ یہ بن گیا کہ پیسہ ہی ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ پہلے تو یہ ذہن سے نکال دو، اگر پیسے سے ہی خوشیاں ملتی ہوتی تو کوئی امیر پھر غم زدہ نہ ہوتا، کسی امیر کو کوئی ٹینشن ہی نہ ہوتی۔ تو پیسے سے غم دور نہیں ہوتے، اللہ چاہے تو خوشیاں ملتی ہیں۔ حضرت احمد بن حق رحمۃ اللہ تعالیٰ، اپنی آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں تاکہ ہم خود بھی توکل کریں، اپنے بچوں کو بھی توکل سکھائیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی کمال کی ٹریننگ کی۔ بچے کو کہا جب بھوک لگے، گھر میں ایک بڑا سا یوں سمجھے کہ کھڑکی تھی، تو آپ نے بچے سے یہ کہا کہ بیٹا جب تمہیں کھانا کھانا ہو نا تو اس کھڑکی کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے، یا اللہ مجھے روزی دے دے، تمہیں کھانا اس کھڑکی سے مل جایا کرے گا۔ اور اپنی زوجہ سے کہا کہ جب کھانے کا وقت ہو تو کھڑکی پہ پیچھے سے کھانا رکھ دینا۔ بیٹا روز جاتا، کھانے کا وقت ہوتا کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے، بیوی ان کی والدہ جو تھی وہ پیچھے سے تھالی رکھ دیتی، وہ کھانا اٹھاتا۔ اس کو بچپن سے یہ فیل کروایا جا رہا تھا کہ روزی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے۔ وہ بیٹا یہی کرتا رہا، یہی کرتا رہا۔ ایک دن ان کی بیٹی، ان کی جو زوجہ تھی، وہ گھبرائے ہوئے حضرت احمد بن حرب کے پاس آئی کہ آج تو کمال ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کب آج کھانے کا ٹائم ہوا میں لیٹ ہو گئی، جب میں دوڑی دوڑی وہاں گئی تو دیکھا بچہ خود ہی کھانا کھا رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا روز اللہ بھیجتا ہے، آج بھی اللہ کی طرف سے آیا۔
تو حضور یہ بتائیں آج کا کھانا کدھر سے آیا؟ تو حضرت احمد بن حرب کہتے ہیں مجھے اسی دن کا انتظار تھا، اب تم نے کھانا نہیں رکھنا، اب اللہ قریب اسے اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ جب لیول آف توکل یہ ہوتا ہے نا تو غیب کے در کھلتے ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو آج میں اپنے بلڈر بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنی روزی کو حلال کرنا ہے، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ میں یہ بھی چاہوں گا، بلڈنگ کے اور تعمیرات کے معاملات کے مسائل بھی بڑے پیچیدہ ہیں، بڑے ٹپیکل ہیں۔ آپ اپنے اس پورے بزنس کو الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کو آفر کرتی ہے کہ دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کیجیے اور چیک کروائیے۔ بعض اوقات ڈیل کرنے میں، سودا کرنے میں، بالخصوص بلڈر کو اپنی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، ایک بہت بڑا مارکت الارا مسئلہ ہے۔ اتنا بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے، کس رقم پر زکوٰۃ نکالنی ہے، 5 سال میں پیسے آنے ہیں، تو اب کیا 5 سال کی زکوٰۃ ابھی نکلے گی یا بعد میں نکلے گی؟ ساری چیزیں کبھی آپ کو فکر مند کیا کسی نے؟ ٹیکس کب ہوگا اس کے ٹینشن تو ہے کہ یار اتنا بڑا پروجیکٹ لوں گا، اس کی وائٹ منی کتنی ہوگی، ٹیکس کتنا دینا پڑے گا؟ کبھی یہ سوچا کہ زکوٰۃ کتنی دینی پڑے گی؟ اس کے لیے کس مفتی صاحب سے آپ نے رابطہ کیا؟ تو پلیز، زکوٰۃ مال کا میل ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ بنا لیا اور مال کا میل بھی اسی میں رکھ دیا، یہ پورے مال کو میلا کر دے گا۔ یہ تو میں نے ایک بات کی آپ سے، اور پھر ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی جو کلیئر نہیں ہوتی، ہر چیز کرسٹل کلیئر کیا کریں۔ شریعت کا ایک اصول یاد کریں، کاروبار میں ایسی ڈیل کرو کہ جو تنازع کی طرف نہ لے جائے، جھگڑے کی طرف نہ لے جائے، کوشش کریں ہر چیز کلیئر ہو، مگر اتنی چیزیں ہائیڈ ہوتی ہیں۔ جیسے مثال دیتا ہوں، یہ جو ہمارا ایک اصول ہے کہ گراس ایریا اور کارپیٹ ایریا، یہ نیٹ ایریا، بعض بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں ہم نے 1500 اسکوائر فٹ کا فلیٹ خریدا ہے، خوشی خوشی جب جس دن چابی ملتی ہے تو پتہ چلا اندر سے 1100 اسکوائر فٹ، باقی کدھر گیا بھائی باقی تو گراس ہوتا ہے، لفٹ کا بھی ہے تو سیڑھی کا بھی، پہلے بتاتے نا، آپ لکھ دیں، بڑا بڑا لکھ دیں، کہتے نہیں ہمارے یہاں تو چلتا ہے، آپ کلیئر کر دیں کہ بھائی آپ جس گھر میں رہیں گے وہ اتنے اسکوائر فٹ کا ہوگا، کاغذات آپ کو 1500 اسکوائر فٹ کے ملیں گے اور اس میں ہماری یہ چیزیں شامل ہیں۔ ہر بندہ نہیں جان رہا ہوتا اور وہ بیچارہ بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ سے الجھتا بھی ہو۔ تو شریعت کا کہنا یہی ہے کہ مجہول نہیں ہونا چاہیے، کلیئریفائی کریں، کرسٹل کر دیں۔ بالکل اسی طرح ایک اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پیمنٹ شیڈول کلیئر نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں ہڈن ہوتی ہیں، بعد میں کوئی نیا ٹیکس آ جاتا ہے، بھائی ابھی رجسٹری کے پیسے بھی دینے، الیکٹرسٹی کے بھی پیسے دینے، آپ نے جتنے پیسے لینے لے لیں، اس کی منع نہیں ہے، لیکن کلیئر کر دینا، پہلے بتا دیں کہ بھائی آپ نے اس طرح پیمنٹ دینی ہے، پھر قبضے پر یہ پیسے بھی دینے ہیں، وہ بعد میں بتائیں گے۔ اچھا بعد میں بندہ کہے گا میں نے نہیں دینا، تو کیا پلاٹ کینسل کر دو، ویسے ریٹ بڑھ گیا ہوتا ہے، وہ کہتا اچھا بھائی دینے ہی پڑیں گے۔ تو پھنسا کر کیوں بیچنا ہے، کیوں چھپا کر بیچنا ہے، کیوں ہم نے وہ چھوٹا سا اسٹار لگا کر وہ نیچے سے چھوٹی سی لائن لکھنی ہے؟ بھائی کلیئر بتا دیں، میرے نصیب میں ہوگا تو سودا بکے گا۔ اور یقین کریں سچ بولنے والے کے پاس لوگ زیادہ ہی جاتے ہیں کہ یار یہ جو بات کرتا ہے کھری کرتا ہے، چھپ کے نہیں کرتا۔ لیز بعض اوقات کئی پلاٹس کی ہوتی نہیں، بیچ دیتے ہیں، اچھا بعد میں بتاتے ہیں ابھی لیز نہیں ہوگی۔ تو آپ چھپ چھپا کر چیزیں نہ بیچیں، حلال صاف ستھری ایمانداری سے کام کریں۔ میں نے تو آج آپ کو جنت کا پروانہ بتا دیا ہے کہ معمار بلڈر سچا کام کرے گا، نبی پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ کریم مجھے بھی حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی حلال عطا فرمائے۔ میں تو یہ دعا کیا کرتا ہوں، آپ آمین کہہ دو کہ اللہ ہمیں فقط رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرما۔ وہ حلال بہت دے گا، آپ ہمت تو کر لو، سود کا کاروبار نہ کریں، کوشش کریں رشوت کا کام نہ کریں، کسی طرح کوئی ایسی آمیزش نہ ہو۔ اللہ پاک سچا اور پکا کاروبار کرنے کی توفیق دے، اور جتنے آئے ہیں اللہ آپ سب کے روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے۔ اے میرے بندے، اپنے ہاتھ پیر کو حرکت دے اور روزی طلب کر، میں تجھے تیرا رزق عطا کروں گا، خود بھی کھا اور محتاجوں کو بھی کھلا۔ اگر اس حالت میں اس پہاڑ پر 70 برس تک بھی بیٹھا رہا تو میں تجھے غذا کا ایک دانہ بھی نہیں دوں گا۔ اس وقت ان بزرگ کی آنکھیں کھلی اور پہاڑ سے اتر کر تلاش معاش میں مصروف ہو گئے، جو کچھ کماتے آدھا خود کھاتے، آدھا غریبوں کو کھلاتے، محتاجوں کو کھلاتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ 2 باتیں ملتی ہیں کہ اللہ پاک نے سب کی روزی کا انتظام لکھ رکھا ہے، سب کا انتظام موجود ہے، سب تک روزی پہنچتی ہے، اور انسانوں کے لیے ضروری کیا ٹھہرا کہ وہ کوشش بھی کریں، توکل ضرور کرنا ہے،
مگر توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ جناب گھر پہ روزی روزہ ہر مہینے آ جائے گی. اسباب بھی تو اللہ کریم نے ہی بنائے نا.